السلام علیکم، میں قاضی وجاہت، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ سٹار کرکٹر، لیجنڈ کرکٹر پاکستان کے عبدالقادر مرحوم کی انڈین ٹی وی چینل پر عمران خان کو ناقابل فراموش تاریخی الفاظ میں شاندار خراج تحسین۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نہ سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بات صحیح ہے کہ آپ جس مقام پر پہنچے اس میں عمران خان نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گریٹ عمران خان، جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس کا پاکستان کی کرکٹ کے اوپر جتنے احسانات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از اے نیم آف ڈکشنری، اور عمران خان از اے نیم آف ہسٹری، اور عمران خان از اے نیم آف اوشن سی۔ یعنی کہ اس بندے کی جو خدمات ہے، کیونکہ یہ نئی جنریشن کو شاید عمران کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، بٹ عمران خان نے پاکستان کو اس وقت کے جو کرکٹرز تھے، جو فاسٹ بولرز تھے، اگر عمران نہ ہوتا تو نہ وسیم ہوتا، نہ وقار ہوتا، نہ شعیب ہوتا، کوئی بھی نہ شاید ہوتا، کیونکہ اس نے وہ جو روح پھونکی فاسٹ بولرز کے اندر، محنت کا ایک جذبہ ان کے اندر وہ لائے، ایکسرسائز کا ایک کانسیپٹ اس کے اندر لائے۔ یہ وہ تو خیر، یہ تو اس کے پارٹ کی باتیں ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اس کا احسان تو اللہ تعالیٰ کے بعد عمران کا سب سے چھوٹا لیکن سب سے بڑا، کہ اس نے مجھے ایک میچ میں کہہ لیں کہ انصاف دلایا، میرا کم بیک کروایا۔ یعنی میں عمران سے پہلے 8 ٹیسٹ میچز کھیل چکا ہوا تھا، اور میں مختلف 1-2 کپتانوں کے انڈر بھی کھیل چکا ہوا تھا۔ میں عمران کے ہی لفظ کہہ رہا ہوں، یہ میں ویسے اس سے بڑی بات کیا کرتا ہوں ہمیشہ، بٹ یہ عمران نے مجھے بولا کہ نہیں یار، تو بڑا ٹیلنٹڈ بندہ تھا، مطلب تو یہ باتیں نہ کیا کر۔ میں اس کو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تیرے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، لیکن اس نے مجھے بولا کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بات یہ ہے کہ تو بہت ٹیلنٹڈ بولر تھا، تو مطلب تو ڈیزرو کرتا تھا، اور میں نے تجھے انصاف دلایا، بس اتنی سی بات۔ اور اتنی بار اپیل کرتے تھے، اگر آپ کی ساری اپیل مان لی جائے تو کوئی بھی ٹیم 25 رن سے زیادہ نہیں بنا سکتی۔ یہ رجت جی کمال سوال کیا، بڑا ہی زبردست آپ نے سوال کیا، یہ بہت اچھی بات آپ نے بولی۔ ہاں، میں اپیلیں زیادہ کرتا تھا کیونکہ اندھے امپائر ہوتے تھے، اور بیچاروں کو بڑی مشکل سے بیٹسمین کو ڈاج کرتے تھے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ میرا تو ہر تیسرا بال جو تھا وہ پیڈ کے اوپر لگتا تھا، میں فلپر کرتا تھا، وہ ایک تو امپائر مجھے آؤٹ نہیں دیتا تھا، اوپر سے وہ کپتان سے بھی وہ ہو جاتی تھی، کپتان بھی کہتا تھا ایسی تم اپیلیں کرتے رہتے ہو، یہ وہ، تو وہ اس سے بھی، تو میں نے کہا یار خدا کے لیے وہ فلپر تھا، یہ وہ آگے سے عمران مجھے کہتا تھا یار تو کیا کرتا ہے، ایسے امپائر کو بھی ناراض کر دیتا ہے، اتنی اپیلیں کرتا ہے یہ۔ ایک دن وہ مڈ آف پہ کھڑا تھا، وہ کھڑا ہو گیا مڈ آن پہ، اور ویو رچرڈ آیا، تو میں نے اس کو 2-3 سلو کرتے ہوئے میں نے فلپر کیا، ابھی ٹانگ نکال رہا تھا، بال لگ گیا، میں نے کہا اوورز دیٹ، امپائر کہتا ناٹ آؤٹ، میں کہا اوورز دیٹ، کہتا ناٹ آؤٹ، میں کہا خاصا دیکھ لو۔ اب اس کے بعد وہ ڈو جون آیا، وہ ڈو جون کو بھی میں نے فلپر کیا، تو میں اس کے بھی پیڈ پہ لگا، میں نے اپیل کی اوورز دیٹ، اوورز دیٹ۔ اب اس دن عمران مڈ آن کے اوپر کھڑا تھا، جب وہ اوور میں نے کر لیا تو مجھے عمران کہتا کہ یار تو بالکل ٹھیک اپیلیں کرتا ہے، آج پہلے دن مجھے احساس ہوا، اور تیری تو 500 وکٹیں ہونی چاہیے تھی، یہ مجھے اس نے بولے، مطلب ویسٹ انڈیز کے اندر یہ بات ہے۔ آپ کا اتنا اچھا ریلیشن اس سے تھا کہ آپ اپنے آپ پیڈ باندھ کر بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے میں جاؤں گا بیٹنگ کرنے۔ یہ بات ٹھیک ہے جی، بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج کل کے مجھے نہیں پتا کہ سینئر کرکٹر جو ہیں وہ ان کا ٹیم کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آج کل تو وہ جو سینئر پلیئر ہے ان کے اوپر بھی ایک SHO، ایک تھانے دار، اور وہ کوچ کی شکل میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ ہم تو اپنے زمانے میں خود کوچ ہوتے تھے، خود سارا کچھ کرتے تھے، ہم برڈن لیتے تھے ہار جیت دونوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کئی مرتبہ پیڈ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، میں جا کے دیکھنا 7 کی ایوریج ہوگی، 8 کی ہو گئی، یہ اگر عمران گیا اس نے جلدی کی آؤٹ ہو جائے گا، یہ وہ، اس سے بہتر ہے میں اپنی قربانی دوں۔ میں اندر جاتا تھا پیڈ کر کے، عمران کو بتاتا بھی نہیں تھا، پیڈ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد بیچارہ کوئی ادھر ادھر کرتے جب وہ دیتا، وہ کہتا بھائی تو نے پیڈ کیوں ہیں؟ میں کہا بھائی بات سن لے، 8 کی ایوریج ہو گئی ہے، میں جاؤں گا، میں آؤٹ ہو جاؤں، کچھ بھی کر دوں، تم نے ناراض نہیں ہونا ہے، اور میں جا کے کوشش کرتا ہوں۔ اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ میں جاتا تھا اور میں ہٹنگ وغیرہ کرتا تھا، 8 کی ایوریج کو 6 پہ لے آتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی اوریجنل بیٹنگ کر کے پاکستان میچ جیت جاتا تھا۔ کہ عمران صاحب سے آپ کی کبھی تکرار ہوئی کسی بات پر یا نہیں ہوئی؟ نہیں، تکرار کیا، آج بھی اس کے ساتھ میرا خیال جتنی میری سب سے زیادہ دوستی میری عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر کرکٹرز کی آپ بات کرتے ہیں،
اور یا آپ کہیں گے کہ سرفراز نواز سے میری بڑی دوستی ہے، آپ یہ کہہ لیں، مطلب محسن خان ہے، مدثر ہے، ظہیر عباس، مطلب یہ. اور نیوزی لینڈ میں آپ نے کپتان ظہیر عباس صاحب کو اچھی طرح سنا دی اور آپ کو سامان پیک کر کے واپس آنا پڑا. ہاں اس میں بھی ایک یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہو گئی کہ وہ 3 روزہ میچ ہو رہا تھا اور میں بولنگ جب ادھر ٹور پہ گیا تو میں بولنگ اچھی نہیں کر رہا تھا. تو اس نے مجھے چینج کر کے تو ایک اینڈ سے اپنا قاسم عمر سے بولنگ کروانی شروع کر دی، ایک اینڈ سے رمیز راجہ سے. تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ خود سیریس نہیں تھا. اور اس کے بعد کوئی میرا خیال ہے 20 منٹ رہ گئے تھے میچ ختم ہونے میں. تو میں کور میں کھڑا تھا تو وہ بیٹسمین نے ڈرائیو مارا تو میں نے ایسے ہی ایکٹنگ کر کے تو بال چھوڑ دیا. تو وہ مڈ آن پہ کھڑے تھے تو انہوں نے ادھر سے شور کیا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کیا ہے، تو وہ میری طرف آ گئے. تو اس نے مجھے کہا کہ تم سیریس نہیں ہو. تو میں نے کہا تم سیریس ہو؟ اگر اپنا قاسم عمر بولنگ کر رہا ہے یا رمیز راجہ بولنگ کر رہا ہے تو تم کہاں سے سیریس ہو؟ تو وہ بس اس بات سے وہ بات بڑھ گئی، بڑھتے بڑھتے وہ پھر جب اینڈ کیا ہوا کہ وہ پھر مجھے پاکستان واپس آنا پڑا. بٹ ایک بات بڑی طے ہے کہ ظہیر میرا دوست پہلے بھی تھا، آج بھی میرا دوست ہے، بلکہ لکیلی آج ہی اس کا مجھے فون آیا. تو مطلب یہ ہی واز اے گریٹ پلیئر، اے ویری نائس ہیومن بینگ ٹو. سادھارن پریوار میں پیدا ہوئے تھے، غریب پریوار میں، ایسی جگہ جہاں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی. تو ایسے بچوں کو امید تھی کہ جب آپ اکیڈمی بنائیں گے تو کم سے کم اس میں غریب بچوں کو کھیلنے کا موقع لیں گے. میں نے سنا آپ نے جو کرکٹ اکیڈمی بنائی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ اس میں کوئی سادھارن پریوار کا آدمی تو اپلائی بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک بالکل ہی غلط انفارمیشن ہے. میری اکیڈمی کے اندر جس بچے کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں ان کو بالکل فری، بلکہ میں اپنی جیب سے ان کے لیے کٹ، بوٹ، شوز ہر چیز لے کے دیتا ہوں. اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے بچہ، اس کو اس کی مرضی کے مطابق وہ جتنے پیسے پے کرنا چاہتا ہے اس کو بھی رکھا جاتا ہے. ایک آپشن اور بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکا ٹیلنٹڈ ہے اور اس کی ماں گھروں میں کام کرتی ہے اور باپ جو ہے وہ کوئی ہیروئن پیتا ہے یا وہ گھر کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، تو اس بچوں کے لیے بھی میں اپنی جیب سے کرتا ہوں سارا.